نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے یہ 26ویں پارے کی سورہ حجرات کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے۔ گزشتہ بیان میں بھی یہ آیت پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں 3 چیزوں کی حرمت کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 تمسخر اور استہزاء یعنی کسی کا مذاق اڑانا۔ نمبر 2 لمز یعنی کسی کے عیب پر طعنہ زنی کرنا۔ نمبر 3 تنابزوا بالالقاب کہ لوگوں کو برے القاب سے پکارنا۔ ان 3 چیزوں کی حرمت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تمسخر اور استہزاء، اس کی تفصیل تو گزشتہ بیان میں عرض کر دی تھی۔ دوسری چیز لمز، جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کہ تم اپنے عیب تلاش نہ کرو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ دوسرے موقع پر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ کیا مطلب؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ دونوں جگہ اس طرح الفاظ سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تم آج کسی مسلمان کو قتل کرو گے تو یہ بات یقینی ہے کہ بدلے میں اس کے بھائی، اس کی برادری والے تمہیں قتل کر دیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا، کسی وجہ سے تم بچ گئے، تو حدیث میں آتا ہے مسلمان کا بھائی ہے تو بھائی ہونے کے ناطے اپنے مسلمان بھائی کا قتل گویا کہ اپنا قتل ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ان الفاظ سے تعبیر کیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کہ تم اپنے عیب تلاش نہ کرو۔ کیا مطلب؟ کہ اگر آج تم کسی دوسرے کے عیب تلاش کرو گے تو یقینی بات ہے کہ پھر کل کو وہ تمہارے عیب تلاش کرنے میں لگ جائے گا۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا وَفِيكَ عُيُوبٌ وَلِلنَّاسِ أَعْيُنٌ کہ آپ کے اندر بھی عیب ہے اور لوگوں کی آنکھیں ہیں کہ وہ ان عیب کو دیکھ سکتی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ آج اگر تم لوگوں کے عیب تلاش کرو گے تو کل کو ان کی بھی آنکھیں ہیں، وہ تمہارے عیب تلاش کرنے میں لگ جائیں گی۔ اور ویسے بھی حدیث شریف میں آتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ تو حدیث شریف میں آتا ہے تو انسان کی سعادت اور خوش نصیبی اس میں ہے کہ وہ اپنے عیبوں کی تلاش میں لگا رہے۔ جب انسان اپنے عیبوں کی تلاش میں لگا رہے گا تو اللہ پاک اسے سدھارنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے، وہ اپنے اندر سے عیبوں کو دور کرتا چلا جائے گا۔ اسی لیے ہندوستان کے آخری مسلمان بادشاہ ظفر نے کیا خوب بات کہی۔ کیا کہا؟ کہ نہ تھی جب ہمیں اپنے عیبوں پر نظر، نہ تھی جب ہمیں اپنے عیبوں کی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر۔ جب ہمیں اپنا نہیں پتا تھا تو ہم لوگوں کے عیب تلاش کر رہے تھے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے۔ پڑی جب اپنی برائیوں پر نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ جب ہم نے اپنے آپ میں غور کیا، اپنے اندر غور کیا کہ میرے اندر کتنی برائیاں ہیں، جب میرے سامنے ظاہر ہو گیا تو بس جیسے ہی میرے سامنے ظاہر ہوا تو مجھے تو اپنے عیبوں کی فکر لگ گئی کہ میں اپنے عیبوں کو کس طرح درست کروں۔ جب اپنے عیبوں کی فکر لگ گئی تو دوسروں کے عیب دیکھنے کی فرصت ہی ختم ہو گئی۔ تو دوسری چیز لمز کہ کسی کے عیب تلاش کرنا، اس کے عیب پر طعنہ زنی کرنا، یہ بھی اللہ پاک نے حرام فرمایا ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز تنابزوا بالالقاب کہ لوگوں کو برے القاب سے نہ پکارو۔ کیا مطلب؟ کوئی لنگڑا ہے تو اسے لنگڑا لنگڑا کہہ کر پکارنا، یہ بھی تنابزوا بالالقاب میں داخل ہے۔ اسی طرح کوئی اندھا ہے، کوئی نابینا ہے، اسے نابینا کہہ کر یا اندھا کہہ کر پکارنا، کیونکہ اندھا ہونا یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، لنگڑا ہونا یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ لہذا انسان کو یہ اختیار نہیں کہ ان القاب کے ذریعے سے اس کو پکارے، بلکہ جو اس کا نام ہے اس نام کے ساتھ جو ہے وہ سامنے والے کو مخاطب کرے۔ تو ایک تفسیر تو یہ ہو گئی
کہ لنگڑا ہے، کانا ہے، اندھا ہے تو اندھا کہہ کر پکارنا، لنگڑا کہہ کر پکارنا، یہ تنابذ بالالقاب یعنی برے القاب میں داخل ہو جائے گا۔ اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ممانعت فرمائی ہے کہ ولا تنابذوا بالالقاب، کہ لوگوں کو برے القاب سے نہ پکارو۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے گناہ کیا کرتا تھا، پھر اللہ کا خوف دل میں آیا، اس نے گناہ سے توبہ کر لی، اب پچھلے گناہ کا نام لے کر اس کو پکارنا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی شرابی تھا، شراب پیا کرتا تھا، اللہ کا خوف دل میں آیا، شراب سے توبہ کر لی، اب کل کو گزر رہا ہے تو پھر اسے شرابی کہہ کر پکارنا، یہ بھی تنابذوا بالالقاب میں داخل ہے، یعنی برے القاب سے پکار رہا ہے۔ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممانعت فرمائی ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ جس شخص نے کوئی گناہ کیا اور وہ گناہ سے توبہ کر لی، پھر پچھلے گناہ پر اسے آڑ دلانا اور اس کے ذریعے سے اس کی توہین کرنا، اللہ حدیث شریف میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح کرے گا، سامنے والے کو گناہ جس سے وہ توبہ کر چکا اس گناہ پر آڑ دلائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ میں مبتلا کر کر اس کو دنیا آخرت میں ذلیل کر دے گا۔ تو یہ تیسری اور آخری چیز جس کی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی، تو تین چیزیں ہو گئی۔ نمبر ایک، تمسخر اور استہزاء، کسی کا مذاق اڑانا، یہ بھی حرام۔ نمبر دو، لمز، کسی کے عیب پر طعنہ زنی کرنا، یہ بھی حرام۔ نمبر تین، تنابذوا بالالقاب، کہ لوگوں کو برے القاب سے پکارنا۔ اور اس سے اگلی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کی حرمت کو بیان کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے بیان میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔